فتاوا رضویہ میں اب جو نا وہ جو ہے نا کل شریف 10واں شریف 40واں کا ختم جو ہوتا ہے اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، اوپر پڑھ کر میت کے لیے صالح ثواب کیا جاتا ہے، تو یہ بریلوی کرتے ہیں۔ ان کی جو فتاوا رضویہ میں جو امام احمد رضا خان اس کی دلیل دیتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں۔ فتاوا رضویہ میں نا صفحہ 598 میں جو نا وہ اعلیٰ حضرت سے جب ظاہر جب یہ کام شروع ہوا نا یعنی کہ 10واں 40واں وغیرہ کا، تو لوگوں نے ظاہر اعتراض کیا ہوگا اس دور میں بھی، تو مولوی جو تھے یعنی کہ جو بریلویت کے وہ مولوی تھے وہ یعنی کہ پھر اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، اعلیٰ حضرت سے آ کر انہوں نے کہا کہ حضور لوگ تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 10واں 40واں یہ شروع کیا ہے تو یہ کہاں اسلام میں ثابت ہے؟ تو وہ پھر سوال انہوں نے ادھر نوٹ کیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین کے فاتحہ دلانا شروع سے جائز ہے یا نہیں؟ کوئی ایسی حدیث لکھ دیجئے جس سے ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فاتحہ دلائی تھی۔ وہ مولوی اگر کہتے ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کو کہ جس طرح ہم فاتحہ دلا رہے ہیں کہ کھانا سامنے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس طرح ان کے گٹھلیاں کرتے ہیں، تو یہ کیا شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ طریقہ تھا؟ ہمیں کوئی ایسی حدیث بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کام ہوتا رہا ہے، تاکہ ہی لوگوں نے جواب دیے دوجے مولویوں وہابی مولویوں اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح مدارس اور خانقاہیں اور مسافر خانے بنائے جاتے ہیں اور سب مسلمان ان کو فعل ثواب سمجھتے ہیں، کیا کوئی ثبوت دے سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بنوائے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جس طرح مدرسے آج کے دور میں بڑے ہیں، بڑے جدید لیٹسٹ خانقاہیں ہیں، مسافر خانے ہیں، کیا کوئی ثبوت اس چیز کا دے سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا بنوائے ہوں کہ اس طرح بناؤ؟ حالانکہ یہ ثواب کا کام ہے، سبھی لوگ سمجھتے ہیں، تو اس طرح ہم بھی جب قرآن پڑھتے ہیں اور کھانا سامنے کھانا رکھتے ہیں تو یہ بھی ثواب کا کام ہم کرتے ہیں، اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو اب تو اعلیٰ حضرت تو اس دنیا میں ہے نہیں، تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کو میں جواب دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں مدرسے بنائے تھے، کیوں نہیں بنائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی سہولتیں تھیں، جتنی آپ کے پاس سہولتیں تھیں، اگر آپ آج کے دور میں ہوتے تو آپ ہر جدید سے جدید سہولت استعمال کرتے اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی ترقی کے لیے۔ اس دور میں بھی جتنی آپ کے پاس سہولتیں تھیں، آپ نے مسجد نبوی کے اوپر ایک اصحاب صفہ نام ایک گروہ تھا پورا جو دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا، وہ مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا تھا، وہ مدرسہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے پاس تو سہولتیں اتنی تھیں تو آپ نے مدرسہ بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ پھر وہ کہتے ہیں مسافر خانے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو آپ کے ہاں مسلمان کتنے تھے؟ لوگ تو مسلمان بہت کم تھے مکہ میں، تو کہاں اتنے لوگ تھے جو دور سے آتے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے اور رستے میں وہ تھک جاتے؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بہت کم تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے ہیں تب بھی یعنی کہ اتنے زیادہ مسلمان نہیں تھے کہ مسافر خانوں کی ضرورت پڑتی۔ ہاں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 بر اعظموں میں اسلام پھیلا تو پھر ضرورت تھی، تو سیدنا عمر نے مسافر خانے بنوائے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے دور میں بھی 3 بر اعظموں میں حکومت پھیل جاتی، اسلام اتنا بڑا پھیل جاتا تو مسافر خانوں کی لوڑ ہوتی، ضرورت ہوتی، تو نبی علیہ السلام مسافر خانے بنوا دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے مدرسے بنوائے اور حضرت عمر کو نے جب دیکھا کہ اب ضرورت ہے تو حضرت عمر نے مسافر خانے بنوا دیے۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ دوسرا پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ کیا کوئی ثبوت دے سکتا ہے کہ فاتحہ جس طرح اب دی جاتی ہے جس میں قرآن مجید اور کھانا دونوں کا ثواب میت کو پہنچاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور جب ممانعت کا ثبوت نہیں دے سکتا اور بے شک ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو جس چیز سے اللہ اور رسول نے منع نہیں فرمایا تو کون ہوتا ہے منع فرمانے والا؟ دیکھیں کہ یعنی کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا کوئی بندہ اس چیز کا ثبوت دے سکتا ہے کہ جس طرح آج کے دور میں ہم کھانا سامنے رکھتے ہیں، اوپر قرآن پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور میت کو کھانے کا بھی ثواب پہنچاتے ہیں اور جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا بھی ثواب پہنچاتے ہیں، کیا کوئی بندہ یہ ثبوت دے سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہو؟ مولوی صاحب انہیں سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث لکھ دیجیے جس سے ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فاتحہ دلائی۔ اللہ حضرت کو دلیل کو نہیں، اللہ حضرت کو دلیل کو نہیں، حدیث نہیں کوئی پیش کر سکے، قرآن کی آیت نہیں کوئی پیش کر سکے، الٹا کہہ رہے ہیں کہ دلیل وہ تو ہے جڑا منع کر رہے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندے، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں تعلیم نہیں فرمائی یا کر کے نہیں بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، آپ نے کسی کا تیجا کل شریف 10واں شریف نہیں کیا، آپ کے پاس کھانا نہ تھا، آپ کے پاس آپ کھاتے نہیں تھے، آپ سامنے کھانا رکھتے، اوپر قرآن بھی پڑھتے، دعا کرتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے یہ عمل ثابت ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل نے کیا، جو عمل تعلیم نے کیا، تو وہ اسلام میں منع ہی تصور کیا جائے گا. ورنہ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو کہ جب جنازے کی اذان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے دینے سے، کہیں بھی نہیں کی. عیدین کی جو اذان ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے دینے سے، کہیں بھی نہیں کی. تو پھر آپ نماز جنازہ نماز عیدین کی اذان دیا کریں نا، آپ کیوں نہیں دیا کرتے؟ دیا کریں. پھر آپ کہیں گے یہ تو ثابت نہیں ہے. جی بھائی ثابت نہیں ہے، وہ تو ہماری دلیل ہے. وہ تو ہم کہتے ہیں کہ جو چیز ثابت ہوگی وہی دین میں کام کیا جائے گا. آپ کیا اعلیٰ حضرت کی دلیل یہ ہے کہ منع نہیں ہے. تو نماز جنازہ کی اذان ہے، نماز عیدین کی جو اذانیں ہیں وہ تو منع ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کی، وہ بھی دیا کریں پھر آپ. تو یہ یعنی کہ اعلیٰ حضرت کی دلیل ہے، یعنی کہ وہ کوئی حدیث نہیں پیش کر سکے. ان کے مولوی کہہ رہے ہیں حدیث پیش کرو تاکہ ہی وہابیوں نے منہ بند کریے، بریکٹ کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کو کوئی دلیل نہیں. یعنی کہ بس یعنی کہ اپنے کولوں ہی کٹ کٹ کے جی ثابت نہیں. اگر ثابت نہیں تو پھر اے بھی اذان نہ بھی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اذان دینا، اذان بھی شروع کرو پھر. ٹھیک ہے. دوسرا پھر وہ نا اب ادھر تو جواب بھی نہیں وہ دے سکے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ نا صفحہ تو پھر وہ نا فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 579 میں کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے اساتذہ کے اقوال سے ثابت کرتے ہیں کہ جو لوگ شریعت سے ممانعت کے بغیر فاتحہ کو حرام اور بزرگوں کی نیاز کو حرام کہتے ہیں، ان کا اس فاتحہ کو حرام اور بزرگوں کی نیاز کو حرام کہنا ان کو کیسا مزہ چکھاتا ہے، ان کے کیسے برے دن لاتا ہے. دیکھو کتنی اللہ حضرت نے اسٹیٹمنٹ، اور ان کو کیسا مزہ چکھاتا ہے اور کیسے ان کے لیے برے دن لاتا ہے. جی اب میں نے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھی نا، یہ میں نے الفاظ پڑھے، میں کیا لگتا بھائی اللہ حضرت ان کی وڈی دلیل دین گے تے ہن وڈی دلیل ویکھ جا اللہ حضرت دی. بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، قرآن حدیث نہیں پیش کر سکے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے تو کہا کہ یہ منع ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں منع فرمایا کہ فاتحہ آپ نے اس طرح نہیں دلانی، کھانا سامنے رکھ کے آپ قرآن اوپر پڑھتے ہیں تو اس طرح آپ نے فاتحہ نہیں دلانی. ہماری تو یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. تو اب ہم اپنے اساتذہ کے قوال سے ثابت کرنے لگے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فاتحہ دلانا، سامنے کھانا رکھ کر اوپر قرآن پڑھ کے میت کو بخشنا، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. تو اب دیکھو جو اس طریقے کو نہیں مانتا اس کے کیسے برے دن آتے ہیں اور کیسا وہ مزہ چکتا ہے. تے وہ کیسا چکتا ہے چک کے تو ہی ویکھ لو، میں دسن لگا بیان کرنے لگا. اے ہن ویکھو اگر اپنے اساتذہ جو بزرگ فرماتے ہیں نا، وہ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ دہلوی دے بارے تے وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں کہ انہوں کا حوالہ ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات پر جب آپ کی نیاز کا کھانا پکانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں نہ تھی صحابہ کے پاس، تو صحابہ نے پھر کیا کیا کہ کچھ بنے ہوئے چنے لیے اور کچھ گڑ لیا اور آپ کی نیاز کا کھانا تیار کیا. تو ہم بھی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نیاز کا کھانا، اپنے بزرگ کی نیاز کا کھانا تیار کرتے ہیں. ایز دلیل انہوں نے دیتی ہے اپنا اعلیٰ حضرت نے، بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے بھائی نبی علیہ السلام کی وفات جب ہوئی نا تو بنو سعدہ میں جو مسئلہ بنا تھا نا، ادھر تو تلواریں نکلائی تھی، قتل و غارت پر معاملہ اترا ہوا تھا. اتنے کتنے نیازاں چڑھیاں ہیں بھائی. صحابہ انہیں پریشان کہ ساڈا کی بن گیا، اللہ رسول سانو چھڑ کے چل گئے نے، اتنے بھنے ہوئے چنے تے گڑ چلنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اے سٹوریاں سناندے نے عوام نو. بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، حدیث قرآن کوئی نہیں انہاں دے پلے. ٹھیک ہے. بس بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، تے پھر انہاں وچ اپنی رنگ بھرن گے تے عوام نو اے پاسے لان گے تے عوام کو کھان گے، ٹکا کے کھان گے عوام کو. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ایک اور چیز نا نقل کرتے ہیں جو اپنا کہتے ہیں کہ ایک اور ہمارے بڑے بزرگ تھے، اساتذہ تھے، انہوں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز پکایا کرتے تھے ہر سال. اور ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، مشکل دن آ جاتے ہیں انسان کے اوپر. انہوں نے کچھ بنے ہوئے چنے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز دلا دی. اسی چیز آپ کو پتا ہے وہ محفل میلاد کے بھی جو اسے دلیل پکڑتے ہیں. تو جی اسی چیز کو دلیل پکڑتے ہوئے نا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نظام چلاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب چنے لیے تو خواب میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ وہ چنے کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے. تو اس سے دیکھا پھر یہ کہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز لاتے ہیں، اس سے ثابت کرتے ہیں جی ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پسند ہوئی کہ آپ وہ چنے کھا رہے تھے. تو اس طرح بزرگوں کی سٹوریاں وہ لکھتے ہیں، خود سے کرتے ہیں
اور ادھر سے ہی پھر دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں. اور جو پہلا اس نے لکھا اپنا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیا کا کھانا پکایا گیا تو وہ چنے تھے اور بھنے ہوئے چنے اور گڑ تھا. میرے بھائیوں کوئی منو صحیح حدیث ثابت کر دو ٹائم قیامت تک جب ریلوی ہو جو بزرگ فرما رہے ہیں نا ایک منو صحیح حدیث جو ثابت کر دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیا کا کھانا پکایا گیا. خدا دے بندیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنے صحابہ شہید ہوئے، آپ دیا 3 بیٹیاں فوت ہوئی، آپ نے کسی کی نیاد نہیں پکائی، کسی کا کھانا رکھ کے اوپر کچھ نہیں پڑیا تے کچھ نہیں کہ اس طرح معاملہ کیتا. تے بعد جو بزرگ کی لکھ رہے ہیں وہی بزرگ پھر اگوں معاملات لے کے چل رہے ہیں. وہی 10واں کل تیجا 40واں تے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی یہی یعنی کہ چیزاں بزرگاں دیا لے کے تے دین بنا لے. بزرگ فرما رہے ہیں، حضرات فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت حدیث نہیں کوئی پیش کر سکے، الٹا کہہ رہے ہیں کہ جی ممانت کہاں ہے. تو نماز جنازہ نماز عیدین کی اذان ممانت کہاں ہے، جواب دیو ہمیں. ٹھیک ہے. پھر وہ اپنا فتاوی رضویہ صفحہ 603 پر لکھتے ہیں کہ سامنے کھانا رکھ کر اوپر یعنی کہ قرآن پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے اثار ثواب کے لیے، آپ ایسے ہی قرآن پڑھ کر اثار ثواب کر سکتے ہیں. پھر ان کے صفحہ 596 پر لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا یہ یعنی کہ عقیدہ ہے کہ کل تیجا جو تیسرے دن ہوتا ہے، 10واں 10ویں دن ہوتا ہے، 40واں 40ویں دن ہوتا ہے، اس سالانہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں میت کو اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے یا ان دنوں میں اصالِ ثواب کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو وہ جہل اور باطل ہے. آپ جب کبھی بھی آپ 7ویں دن اصالِ ثواب کروا لیں، آپ پہلے دن اصالِ ثواب کروا لیں، آپ 15ویں دن اصالِ ثواب کروا لیں. وہ کہتے ہیں یہ دن جو فکس کر رکھے ہیں نا 10واں تیجا 40واں سالانہ عرس، ان دنوں میں اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ بس انہی دنوں میں اصالِ ثواب ہو سکتا ہے یا ان دنوں میں اصالِ ثواب کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، تو وہ جہل آدمی ہے، وہ باطل ہے. ٹھیک ہے. تو پھر صفحہ 597 میں لکھتے ہیں کہ اصالِ ثواب میں خود پسند کام ان لوگوں نے شریک کر رکھے ہیں کہ مالداروں کو جمع کرتے ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، اور جو غریب فقراء ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں. حالانکہ حق جو ہے وہ میت کے کھانے کا وہ فقیر کا ہے، جو فقراء غریب ہے اس کا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا وہ بہار شریعت میں صفحہ 208 میں لکھتے ہیں کہ میت کے گھر والے تیجے وغیرہ کی دعوت جو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو میت کے گھر والے تیجے وغیرہ کی دعوت کرتے ہیں یہ ناجائز بدعت قبیحہ ہے. جیسے جس کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے نا ان کے تو ہمارے دعوت ہوتی ہے جی 10ویں ختم ہے آنا جے، سارے رشتہ داروں فون کیا جاتا ہے 10ویں ختم ہے آنا جے. لوگوں کو کیا جاتا ہے دعوت دیتی جاتی ہے کہ فلاں مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں دا 10ویں ختم ہے کل دا ختم ہے تشریف لیاؤ. وہ کہندے نے اے جڑا لوگوں کو دعوت دینا ہے نا 10ویں تے 40ویں تے تیجے تے عرس دے اوتے اے نجائز ہے تے بدعت قبیحہ ہے. او بدعت ہے جدی وجہ سے دین چ خرابی پیدا ہوندی ہے، بگاڑ پیدا ہوندا ہے. عام بدعت نہیں، بدعت قبیحہ. بہار شریعت صفحہ 208 جڑے لوگ تیجا 10واں 40واں دے اوتے رشتہ دار بلاندے نے، لوگ بلاندے نے، اے لوگاں نو دعوت دینا کہندے نے بدعت قبیحہ ہے تے گناہ ہے. تے اے او بدعت ہے جڑی دین چ بگاڑ پیدا کردی ہے، دین چ خرابی پیدا کردی ہے. کہندے نے کھانا جڑا ہے غریباں نو کھوانا ہے، لپ کے پنڈ چ کھوانا ہے، غریباں دے گھر چ پجانا ہے، نہ کہ تسی اپنے رشتہ دار بلا لیندے ہو ادھر چنگے چنگے لوگ جنہاں دعا سلام ہوئے انہاں نوں بلا لیندے ہو تو کھانا انہاں نوں کھوا دیو، فائدہ کی ہویا؟ کہندے نے بدعت قبیحہ ہے. ہن کرو یہ عمل. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ اس بہار شریعت جلد 16 صفحہ 287 کے اوپر ہے کہ لوگوں اور عزیز رشتہ داروں کو 40ویں 10ویں کی دعوت نہیں دینی چاہیے. وہی بات کہ یہ کھانا غریب لوگوں کا ہے نہ کہ آپ کے رشتہ داروں کا اور امیر لوگوں کا. اور ہمارے ادھر کیا ہو رہا ہے اگر کوئی دلاتا ہے تو وہی حال ہے، مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے، جو لوگ پہنچ جاتے ہیں رشتہ دار آ جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور بس جو ہے نا وہ اتنا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب اعلیٰ حضرت کی بہار شریعت فضانہ شریعت میں لکھا ہوا ہے. تو اب ان کی باتیں مان لیں، آپ ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ان کے دلائل تھے اعلیٰ حضرت کے اور بہار شریعت میں. جو لوگ یعنی کہ وہ جب یہ میت صبح کرتے ہیں نا کھانا سامنے رکھتے ہیں اوپر پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کل شریف تیجا شریف 10واں 40واں سالانہ عرس، تو یہ دلائل تھے.